جب رشتے میں کوئی تیسرا آ جائے تو یہ 5 کام ضرور کریں۔ رشتہ چاہے کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، جب اس میں کوئی تیسرا شخص قدم رکھتا ہے تو سب کچھ بکھرنے لگتا ہے۔ اس وقت انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے اور وہ صرف جذباتی فیصلے کرتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ وہ وقت نہیں کہ آپ کسی کے سامنے روئیں یا گر گرائیں، بلکہ یہ وہ وقت ہے جب آپ کو اپنی عزت نفس اور صبر و استقلال کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نفسیات اور ڈارک سائیکالوجی کے اصولوں کی روشنی میں ان 5 اہم کاموں کے بارے میں بات کریں گے جو آپ کو اس مشکل گھڑی میں ضرور کرنے چاہیے۔ یہ 5 اقدامات نہ صرف آپ کو ذہنی سکون دیں گے بلکہ سامنے والے کو بھی آپ کی اصل قیمت کا احساس دلائیں گے۔ اگر آپ اپنے بکھرے ہوئے رشتے یا اپنی کھوئی ہوئی پہچان کو دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا ایک ایک لفظ غور سے سنیے گا۔ پہلا کام، جذبات پر قابو اور خاموشی کا انتخاب۔ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رشتے میں کوئی تیسرا شخص شامل ہو چکا ہے تو پہلا رد عمل غصہ، چیخنا، چلانا یا سامنے والے سے بحث کرنا ہوتا ہے۔ لیکن نفسیات اور اسٹورزم کے مطابق یہ وہ وقت ہے جب آپ کو اپنی خاموشی کو ہتھیار بنانا چاہیے۔ اگر آپ جذباتی ہو کر رد عمل دیں گے تو آپ اپنی قدر کھو دیں گے۔ آپ خود کو اس صورتحال سے ذہنی طور پر الگ کر لیں۔ سامنے والے کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ اس کی حرکت نے آپ کو اندر سے توڑ دیا ہے۔ جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں اور سوال جواب کرنا بند کر دیتے ہیں تو دوسرے شخص کے ذہن میں خوف پیدا ہوتا ہے۔ وہ آپ کے سکون کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید اب آپ کو اس کی پرواہ نہیں رہی۔ یہ خاموشی آپ کو سوچنے کا وقت دیتی ہے کہ کیا یہ رشتہ اب بھی آپ کی عزت نفس کے برابر ہے یا نہیں۔ یاد رکھیں، جو شخص آپ کے جذبات کی قدر نہیں کر رہا اسے اپنی وضاحتیں دینا وقت کا ضیاع ہے۔ دوسرا کام، بھیک مانگنے کی بجائے دوری اختیار کرنا۔ اکثر لوگ تیسرے بندے کے آنے پر اپنے پارٹنر کے سامنے گر گراتے ہیں یا اسے روکنے کے لیے واسطہ دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ ڈارک سائیکالوجی کہتی ہے کہ جب آپ کسی کے پیچھے بھاگتے ہیں تو وہ آپ سے دور بھاگتا ہے۔ آپ کو اپنی توجہ اس شخص سے ہٹا کر اپنی ذات پر مرکوز کر دینی چاہیے۔ اگر اسے کسی اور میں دلچسپی ہے تو اسے وہ جگہ دے دیں جس کی وہ تلاش کر رہا ہے۔ جب آپ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اسے روکنا چھوڑ دیتے ہیں تو اسے اپنی غلطی کا احساس ہونے کی گنجائش ملتی ہے۔ آپ کی دستیابی ختم ہونا چاہیے۔ اسے یہ محسوس ہونا چاہیے کہ اس نے آپ جیسے مخلص انسان کو کھو دیا ہے۔ اپنی سیلف ریسپیکٹ کو سب سے مقدم رکھیں۔ اگر آپ خود اپنی عزت نہیں کریں گے تو کوئی تیسرا یا دوسرا آپ کی عزت کبھی نہیں کرے گا۔ تیسرا کام، اپنی شخصیت اور کام پر توجہ۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں آپ کو اپنی زندگی کے مقاصد پر دوبارہ کام شروع کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ دکھ میں کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں یا کام پر توجہ نہیں دیتے، جو کہ سراسر غلط ہے۔ آپ کو اپنی جسمانی اور ذہنی صحت پر کام کرنا چاہیے۔ جم جائیں، نیا ہنر سیکھیں یا اپنے ادھورے پروجیکٹس مکمل کریں۔ جب وہ تیسرا شخص یا آپ کا پارٹنر آپ کو پہلے سے زیادہ کامیاب، خوش اور پرکشش دیکھے گا تو ان کے اندر پچھتاوا پیدا ہوگا۔ ہم دوسروں کے افعال کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے رد عمل اور اپنی بہتری کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اپنی زندگی کو اتنا مصروف اور رنگین بنا لیں کہ آپ کو کسی کے آنے یا جانے سے فرق نہ پڑے۔ آپ کی کامیابی ہی آپ کا سب سے بڑا بدلہ ہے۔ چوتھا کام، حقیقت پسندی اور منطقی تجزیہ۔
जज्बात की ऐनक उतार कर सूरत-ए-हाल को मंतक से देखें। ये सोचें कि जो इंसान आपके साथ मुखलिस नहीं रहा, क्या वो वाकई आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लायक है? क्या वो तीसरा शख्स वाकई आपसे बेहतर है, या आपका पार्टनर ही कमज़ोर किरदार का मालिक है? अक्सर औक़ात हम गलत इंसान से उम्मीदें वाबस्ता कर लेते हैं। यहाँ आपको ये फैसला करना है कि क्या आप एक ऐसे रिश्ते में रहना चाहते हैं जहाँ वफादारी की गारंटी ना हो। ये तज्ज़िया आपके मुस्तक़बिल के लिए ज़रूरी है। अपनी डायरी लिखें, उन तमाम लम्हात को याद करें जहाँ आपको नज़रअंदाज किया गया था। ये चीज़ आपको उस शख्स के शहर से बाहर निकालने में मदद देगी। जब आप हकीकत को तस्लीम कर लेते हैं तो दर्द कम होना शुरू हो जाता है और आपके फैसले में मजबूती आती है। पांचवा काम, अपनी हुदूद का तयन और फाइनल फैसला। आखिरी और सबसे अहम काम अपनी हुदूद वाज़ेह करना है। अपने पार्टनर से एक बार साफ और दो टोक बात करें, लेकिन बगैर किसी ड्रामे या आंसुओं के। उसे बता दें कि आपके रिश्ते में तीसरे शख्स की कोई जगह नहीं है। अगर वो फिर भी वही रास्ता चुनता है तो उसे मुकम्मल तौर पर अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर करें। स्टोइज़्म के मुताबिक जिस चीज़ से आपको ज़हनी सुकून ना मिले उसे छोड़ देना ही बेहतर है। आपको ये वाज़ेह करना होगा कि आप ऑप्शन बनकर नहीं रह सकते। अगर आप उसे माफ़ करने का सोच रहे हैं तो ये देखना ज़रूरी है कि क्या वो वाकई शर्मिंदा है या सिर्फ पकड़े जाने पर माज़रत कर रहा है। अपनी ज़िंदगी की बागडोर किसी और के हाथ में ना दें। आप अपनी खुशी के खुद ज़िम्मेदार हैं। सब्सक्राइब, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो बड़ा मेहरबानी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से कहें। सब्सक्राइब करने से होता है हमारा जो चैनल है वो ग्रो करता है, आगे बढ़ता है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।